بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پاکستان میں رات کے اندھیرے میں دو اہم ترین خبروں کو جن کا پاکستان کے سیاسی، معاشی، عسکری، آئینی، قانونی اور سفارتی مستقبل کے ساتھ تعلق ہے، ان کو رات کے اندھیرے کے اندر بڑا ہی سافٹ کر کے جاری کرایا گیا اور یہ کہا گیا کہ وزیراعظم نے فیلڈ مارشل کی بطور آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔ پہلی خبر یہ سافٹ کر کے پاکستانی میڈیا کو جاری کی گئی اور اس کے بعد پھر یہ خبر جاری کی گئی کہ صدر مملکت نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بطور چیف آف ڈیفنس فورسز کی تعیناتی کی جو سمری ہے وہ منظور کر لی ہے۔ لیکن ہوا کیا ہے اصل میں؟ باقاعدہ طور پر یہ خبر کیا ہے؟ خبر جناب یہ ہے کہ پاکستان میں سال 2031 تک، یعنی کہ اگلے تقریباً 5.25 ساڑھے 5 برس تک کے لیے باقاعدہ طور پر پاکستان میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے، اور فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے باقاعدہ طور پر آصف علی زرداری صاحب سے اور شریفوں سے، یعنی نواز شریف صاحب سے اور شہباز شریف صاحب سے باقاعدہ طور پر چارج لے لیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے متعلق پہلا فوجی آرڈر بھی باقاعدہ طور پر جاری کر دیا گیا ہے، کیونکہ گزشتہ چند دنوں سے اس قسم کی خبریں بار بار سامنے آ رہی تھیں کہ صرف اور صرف عمران خان صاحب ہی اس ہائبرڈ رجیم کے خلاف آخری رکاوٹ ہیں۔ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کو آخری رکاوٹ قرار دیا تھا، اور اس دوران عمران خان صاحب کے جو آپس میں مشترکہ حلیف ہیں جو عمران خان صاحب کے مشترکہ حریف ہیں اپنی طرف سے، چاہے وہ پاکستان کا روایتی سیاسی مافیا ہو، چاہے وہ ان کے ہینڈلرز ہوں، وہ ان کے سہولت کار ہوں، کیونکہ ان کی کچھ ذاتی دکانوں کا مسئلہ تھا عمران خان صاحب کی واپسی کی صورت، کیونکہ یہ ان کی ذاتی دکانیں ہمیشہ کے لیے بند ہو سکتی تھیں، اور گزشتہ ایک ہفتے کے اندر یعنی 27 نومبر کی رات سے لے کر 4 دسمبر کی رات تک جو کچھ پاکستان کے اندر کیا گیا وہ ایک باقاعدہ طور پر تاریخ ہے۔ اگرچہ تو وہ اپریل 2022 میں عمران خان صاحب کی حکومت کو جب غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر گھر بھجوایا گیا تھا، اس کے بعد سے یہ ہائبرڈ رجیم چل رہا ہے، اور پاکستان ہر آئے دن سفارتی سطح پر، آئینی قانونی عدالتی سطح پر، سیاسی سطح پر، معاشی سطح پر آئے روز ایک نئی معاشی جو ہے نا، جس کو کہا جانا چاہیے کہ معاشی پستیوں کی جانب گر رہا ہے۔ لیکن کل رات تو حد کر دی گئی، اور باقاعدہ طور پر عمران خان صاحب کے بغض میں پاکستان کے روایتی سیاسی مافیا کی طرف سے مکمل طور پر سرنڈر کر دیا گیا ہے۔ اور یہ سرنڈر بظاہر اس کو شاید کچھ بڑے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی عمران خان صاحب کی، پاکستان تحریک انصاف کی یا پاکستانی عوام کی شکست کے ساتھ وہ اس کا موازنہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا شکست کے ساتھ اس کی تعبیر کر رہے ہیں۔ لیکن اصل میں یہ عمران خان صاحب کی شکست نہیں، عمران خان صاحب تو آج بھی ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک ہی پیغام پاکستانی عوام کے ذریعے بار بار وہ پوری دنیا تک پہنچا رہے ہیں، پاکستانی عوام تک پہنچا رہے ہیں۔ وہ پیغام کیا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ پاکستان کے اندر سال 1947 سے لے کر سال 2025-26 تک گزشتہ 75-80 برسوں کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا وہ آپ کے سامنے ہے، کہ کوئی 8-10 سال کا تھوڑا بہت اقتدار سویلین حکمرانوں کے پاس، اس کے بعد پھر 10, 12, 15 اور 20 سال تک اس قسم کے ہائبرڈ نظام کے معاملات مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول کے اندر رہیں، چاہے وہ جنرل ایوب کا ایرا ہو وہ اشرا ہو 10 سال کا، چاہے وہ جنرل ضیاء الحق کا ایرا ہو وہ اشرا ہو 10 سال کا، چاہے وہ جنرل مشرف کا ایرا ہو وہ اشرا ہو 10 سال کا، یا ابھی 2022 سے شروع ہونے والا یہ نظام ہو جسے اب 2031 تک لے جایا جا رہا ہے، جو کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی براہ راست سربراہی کے اندر یہ نظام چلایا جائے گا۔ اب تینوں چاروں مواقع کے اوپر ہوا کیا؟ وہ سیاست دان
جنہیں جو ہے وہ 58 کے اندر جنرل ایوب صاحب نے سائیڈ کے اوپر کیا تھا، دوبارہ کبھی پاکستان کی تاریخ کے اندر اس طرح سے نظر نہیں آئے۔ اس کے بعد پھر زلفی بھٹو نے جو ہے وہ جنرل ایوب کی زیر سایہ جو ہے وہ اقتدار انہوں نے سنبھالا۔ اس کے بعد جب ان کا اسٹیبلشمنٹ کا آمنا سامنا ہوا تو پھر وہ ایک پوری تاریخ ہے کہ پیپلز پارٹی اس کے بعد کبھی بھی پنجاب کے اندر نہ ہی اکثریت حاصل کر سکی، نہ ہی کبھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کسی قسم کا سٹینڈ لے سکی، ہمیشہ کے ساتھ ہمیشہ سے وہ ڈیل کر کے جو ہے وہ اقتدار کے اندر آتی رہی۔ اس کے بعد پھر 10 برس کا عرصہ، اس کے بعد پھر جنرل مشرف کا آنا، جنرل مشرف کے دور کے اندر، اس سے پہلے جب نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کا آمنا سامنا ہوا، کیسے ڈیل کر کے نواز شریف صاحب سعودی عرب فرار ہو گئے، اور اس کے بعد پھر ہمیشہ سے نون لیگ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے ہی اقتدار کے اندر آتی رہی۔ ہر اگلے 2 الیکشن جو ہوئے تھے پیپلز پارٹی کو، 88 اور 85 کے الیکشن میں پہلی مرتبہ موقع ملا، آپ کے سامنے نتائج کیا ہوا تھا۔ نواز شریف صاحب کو جب اس کے بعد 2002 کے الیکشن کے اندر موقع ملا یا بعد میں موقع ملا تو کیا نتائج تھے آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن یہاں پر کیا ہوا، عمران خان صاحب کا کیس کیوں مختلف ہے؟ 2013 کے الیکشن کے اندر عمران خان صاحب کو اپوزیشن لیڈر بننے سے روکا گیا، 2018 کے الیکشن کے اندر عمران خان صاحب کی سادہ اکثریت کو روکا گیا، 2024 کے اندر عمران خان صاحب کی 2/3 اکثریت کو روکا گیا، اور اب اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جب عمران خان صاحب پاکستان کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ 3/4 سے زیادہ اکثریت حاصل کرنے کی پوزیشن میں ہے تو ان کا راستہ روکا جائے۔ روایتی سیاسی مافیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور بدلے میں وہ کیا چاہتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کو آپ اندر رکھیں، عمران خان صاحب کو آپ پاکستانی سسٹم سے آؤٹ کریں۔ دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ کی بھی یہی خواہش ہے کہ وہ جناب روایتی سیاسی مافیا کے ساتھ مل کر پاکستان کو ایسی جگہ پر وہ لے گئے ہیں کہ عالمی اداروں کی رپورٹس آپ پڑھ لیں، چاہے انسانی حقوق کے متعلق ہوں، ورلڈ بینک IMF کی رپورٹس پڑھ لیں، چاہے پاکستان کے معاشی معاملات کے متعلق ہوں، اقوام متحدہ کی رپورٹس پڑھ لیں، چاہے پاکستان کے اندر آئینی عدالتی اداروں کے حوالے سے ہوں یا دنیا بھر کے سفارتی حلقوں کی طرف سے آنے والے ماضی میں بیانات کا جائزہ لے لیں۔ وہ تمام تر باتیں واضح کرتی ہیں کہ پاکستان کو صرف اور صرف ایک شخص کے بکس کے اندر اس جگہ کے اوپر پہنچا دیا گیا ہے کہ جہاں سے سب شاید اب واپسی کا سفر جو ہے، واپس جو ہے یہ جو دائروں کا سفر پاکستان میں 75-80 برسوں سے جاری ہے، ایک بار پھر اس کا آغاز کر دیا ہے۔ لیکن امید کی کرن کیا ہے؟ امید کی کرن ایک بار پھر صرف اور صرف عمران خان ہے، جو آج بھی کھڑے ہوئے ہیں ڈٹ کے، اور اب رات گئے جب یہ نوٹیفیکیشن لایا جانا تھا تو اس سے پہلا ہی فوجی حکم جو جاری کیا گیا، جو کہ جناب باقاعدہ طور پر طے کیا گیا کہ ہم جناب عمران خان صاحب کے معاملے کا مسئلے کا کوئی حل نہیں نکال پا رہے، تو اب اس طرح سے کیا جائے کہ عمران خان صاحب کی بہن عظمیٰ خان، علیمہ خان کے بعد جو عظمیٰ خان نے ملاقات کی، عظمیٰ خان سے بھی ملاقاتوں کے اوپر پابندی لگا دی جائے۔ اب کہا جائے گا کہ جناب ہم آخری آپشن کے طور پر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ نورین خان عمران خان صاحب سے ملاقات کر لیں، انہوں نے بھی باہر آ کر کوئی گفتگو کی تو ان کے اوپر بھی پابندیاں لگا دی جائیں گی۔ اس حوالے سے کچھ لوگوں کو باقاعدہ طور پر ٹاسک دیا گیا تھا، چاہے وہ فیصل واوڈا ہوں، چاہے وہ دیگر لوگ ہوں، ان کے ذریعے اس قسم کے بیانات دیے گئے تھے اور ان کی جانب سے مسلسل دھمکیاں لگائی جا رہی تھیں۔ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ گورنر جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر گورنر راج لگا دیا جائے گا۔ جہاں تک معاملہ ہے نوٹیفیکیشن کا، اس حوالے سے پہلی خبر کیا جاری کی گئی؟ کہا گیا کہ وزیر اعظم نے فیلڈ مارشل کی بطور آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز تعیناتی کی منظوری دے دی ہے، سمری ایوان صدر بھجوا دی ہے، اور یہ کہا گیا کہ یہ تعیناتی 5 سال کے لیے ہے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر ملک کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ لیکن یہ ساتھ ہی یہ کہا کہ جناب یہ جو ٹرینور ہے یہ جناب مارچ 2026 سے شروع ہوگا، یعنی ٹیکنیکلی یہ کہا جا رہا ہے کہ مارچ 2031 تک فیلڈ مارشل صاحب اپنے سودے پر رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ چیف آف ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد سدھو کی مدت ملازمت میں بھی 2 سال کی توسیع کی منظوری دے دی گئی، اور ان کا اطلاق ان کی موجودہ 5 سالہ مدت ملازمت جو کہ مارچ 2026 کے اندر جو ہے وہ ختم ہونے جا رہی ہے، وہاں سے آگے ہوگا 2 برسوں کے لیے۔ اور جب اعظم نذیر تارڑ اور اس کے ساتھ ساتھ عطا تارڑ صاحب آئے، رات گئے، تو انہوں نے ایک تو چائے کی پیالی میں طوفان قرار دیا ان خبروں کو، اور ان کو قیاس آرائیاں قرار دیا، حالانکہ تمام آئینی قانونی ماہرین اس بات کے اوپر متفق تھے۔ اس کے اوپر انٹرنیشنل آؤٹ لیٹس نے سٹوری کی، ڈان نیوز نے سٹوری کی، BBC نے سٹوری کی کہ 27 نومبر کو یہ ریٹائرمنٹ ہو چکی ہے۔
کنفیوژن ہے اور اس وقت پاکستان کے اندر باقاعدہ طور پر چارج کسی کے پاس نہیں ہے. نئے نوٹیفیکیشن کی ضرورت تھی، لیکن یہاں پر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ جناب آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے قوانین میں کوئی ابہام نہیں ہے اور وزیراعظم کی ایڈوائس پر صدر مملکت تعیناتی کریں گے. پھر انہوں نے کہا جی 2024 کی ترمیم کے تحت میعاد عہدہ 3 سے بڑھا کر 5 سال کر دی گئی تھی اور نئی اسکیم آف لا میں یہ گنجائش ہے کہ چیف آف ڈیفنس فورسز کے ساتھ آرمی چیف کا ایک ہی نوٹیفیکیشن جاری ہوگا. یعنی کہ اب آرمی چیف صاحب کا نوٹیفیکیشن بھی اگلے 5 برسوں کے لیے جاری کر دیا گیا ہے. اس کے اندر بہرحال پھر بھی کنفیوژن ہے کہ یہ جو ہے وہ نومبر 2030 تک ہوگا یا اس کی مدت بھی مارچ 2031 تک ہوگی، کیونکہ فیلڈ مارشل کے عہدے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ مدت مارچ 2031 تک ہے. بہرحال آج پاکستان میں چشم فلک نے وہ مناظر دیکھے صدر آصف زرداری کی جانب سے تعیناتی کی سمری کی منظور کیے جانے کے بعد کہ اس وقت پاکستان کے اندر صورتحال جناب یہ ہے کہ پاکستان میں باقاعدہ طور پر جو ہے وہ مارشل لا نافذ ہو چکا ہے اور ایک بار پھر نواز شریف اور آصف زرداری صاحب کی جانب سے وہی کیا گیا جس طرف عمران خان صاحب مسلسل کافی عرصے سے اشارہ کر رہے ہیں. اب ذرا آپ ان تمام تر معاملات کو اس طرح سے دیکھیے کہ کیسے قدرت نے ان تمام تر چہروں کو پاکستانی عوام کے سامنے بے نقاب کرنا تھا، خاص طور پر نوجوان نسل کے سامنے بے نقاب کرنا تھا. میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کے جو معزز خواہ ہیں ان کی اس حالیہ شکست کی بھی جو بھی تعویلیں وہ کریں، یہ حقیقت ہے کہ جو ہے وہ یہ بات پوری دنیا پہ اب واضح ہو چکی ہے کہ نواز شریف کبھی کوئی حقیقی لیڈر نہیں تھے. میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھتا ہوں. وہ اسٹیبلشمنٹ کا پروردہ ایک ایسا زمانہ شناس مہرہ تھا جو آزمائش کی پہلی آنچ پر پگھل گیا اور اپنی اصل حیت میں دنیا کے سامنے آ گیا. ایک مشہور مقولہ ہے کہ بعض لوگ سب لوگوں کو کچھ وقت کے لیے بیوقوف بنا سکتے ہیں، بعض لوگ ہمیشہ کے لیے کچھ لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن سب لوگوں کو ہمیشہ کے لیے کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا. جنرل جیلانی کی نگاہ انتخاب نواز شریف پر پڑنے کے بعد بوجہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا بلو آئیڈ بوائے بن گئے اور جنرل ضیاء الحق نے انہیں پروان چڑھایا، پالا پوسا اور انہوں نے اپنی دکاندارانہ سمجھ بوجھ سے کام لے کر اپنے والد کی بتائی ہوئی راہوں پر چلتے ہوئے اپنی دولت کے بل بوتے پر وہ ملک کے وزیر اعظم جو ہے وہ بننے میں کامیاب ہو گئے. لیکن ان کی حقیقت جو بھی ہے، وہ جو بھی ان کی حقیقت تھی وہ بے نقاب ہو کر رہی اور نوابزادہ نصر اللہ کو ان کے متعلق یہ کہنا پڑا کہ میں نے زندگی بھر سیاستدانوں سے معاملے کیے اور سرخرو رہا، پہلی دفعہ ایک دکاندار سے معاملہ کیا اور وہ میرے ساتھ ہاتھ کر گیا. نواز شریف نے کچھ وقت کے لیے سب لوگوں کو بیوقوف بنانے میں ضرور کامیابی حاصل کی، کچھ لوگوں کو ہمیشہ کے لیے بھی وہ بیوقوف بنانے میں کامیاب رہیں گے، لیکن سب لوگوں کو ہمیشہ کے لیے بیوقوف بنانے میں وہ کامیاب نہیں رہے اور پکڑے گئے. اور جب رات کے اندھیرے میں جنرل مشرف سے معافی مانگنے اور ڈیل کرنے کے بعد نواز شریف کی جانب سے خاندان سمیت لندن فرار ہونے کے بعد جب یہ سارا معاملہ ہوا تو روزنامہ جنگ کے لیے ایک تحریر لکھی گئی جس کا اقتباس میں نے آپ کے سامنے رکھا اور اس کالم کا نام تھا ڈیل کے بعد. کالم نگار تھے سینئر صحافی ارشاد احمد حقانی مرحوم. دسمبر 2000 میں انہوں نے یہ بات نواز شریف صاحب کے متعلق لکھی اور انہوں نے یہ بات واضح کر دی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کبھی بھی جو انہیں ہمیشہ سے کہا جاتا نا کہ جناب وہ ایک بہت بڑے لیڈر تھے، وہ کبھی بھی کسی قسم کے کوئی لیڈر نہیں تھے. ان کا چہرہ جو ہے وہ پاکستانی عوام کے سامنے آشکار ہونا تھا اور وہ ہو کر رہا. اور جہاں تک آصف زرداری صاحب کا تعلق ہے، وہ تو جناب سال 2008 سے لے کے اور ابھی تک اگر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک اس سسٹم کے سب سے بڑے بینیفیشری ہیں تو وہ تو جناب آصف زرداری صاحب ہی ہیں. اگر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی فوائد سب سے زیادہ کسی نے سمیٹے محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد تو وہ آصف زرداری صاحب ہیں. اور گزشتہ چند دنوں سے میاں نواز شریف صاحب کو ایک بار پھر ہیرو بنانے کے لیے مختلف جگہ سے کام کا آغاز ہو چکا تھا. کبھی ابصار عالم صاحب کی گفتگو سامنے آ جاتی تھی، کبھی عاصمہ شیرازی صاحبہ کا تجزیہ سامنے آ جاتا تھا، کبھی جناب اس قسم کا ایک تاثر بنانے کی کوشش کی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ میاں صاحب جناب ایک بار پھر جو ہیں وہ ڈٹ گئے ہیں سول سپریمیسی کے لیے. حالانکہ معاملہ کیا تھا، اسی پرانی تنخواہ کے اوپر وہ کام کرنے کے اوپر راضی ہوئے ہیں. میں نے کہا نا یہ اقتباس جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا ان کی ایک تاریخ ہے کہ جہاں تھوڑی سی پوزیشن میں ہو گردن پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آگے سے دباؤ آئے تو پیر پکڑ
پکڑ لیا کرتے ہیں۔ ابھی بھی یہ ساری بلیک میلنگ انہوں نے صرف اس لیے کرنے کی کوشش کی، خواہش ان کی یہ تھی کہ جو بچا کچا عرصہ اس جعلی اسمبلی کے پاس رہ گیا ہے اس میں ان کو وزیر اعظم منتخب کرایا جائے، لیکن سر دست اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے صاف صاف انکار کر دیا گیا ہے۔ اور باقاعدہ طور پر یہ جو پورے ہفتے کے دوران پہلے شہباز شریف صاحب غائب ہو گئے، اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب جناب اس دوران کوشش کرتے رہے کہ اس نوٹیفیکیشن کے اندر جو ہے وہ تاخیر ہو، لیکن اطلاعات یہی ہیں کہ بالآخر ان سے انہیں کہہ کر جو ہے باقاعدہ طور پر ان سے نوٹیفیکیشن کرا لیا گیا ہے، اور انہیں کہا گیا ہے کہ جناب یہ جو سسٹم کے اندر جو بھی اس وقت چیزیں چل رہی ہیں یہ صرف اور صرف ہماری مرہون منت ہیں، آپ کا مقبول ترین جو سیاسی مخالف عمران خان ہے وہ صرف اور صرف ہماری وجہ سے جیل کے اندر ہے، اور اگر آپ نے کوئی ہینکی پھینکی کی تو مستقبل کے معاملات آپ کے سامنے ہیں، تمام آپ الیکشن ہارے ہوئے ہیں، فارم 47 اصل والے ابھی بھی موجود ہیں، عدالتوں کو اشارہ کیا جائے گا، چیزیں کھل جائیں گی، اور میاں صاحب اور آصف زرداری صاحب کا چہرہ پاکستانی عوام کے سامنے ابھی آشکار تو ہے ہی، پوری دنیا کو بھی پتہ چل جائے گا کہ کیسے جعلی فارم 47 کے ساتھ جیت کر یہ جہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ اس لیے اسی تنخواہ کے اوپر کام کرنے کے لیے یہ ہو گئے ہیں جناب راضی، اور ایک بار پھر دھمکیاں اسی طرح کی ہیں کہ ہم عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر پابندیاں لگا دیں گے۔ پہلا باقاعدہ فوجی آرڈر جاری اسی حوالے سے کیا جا رہا ہے، جو فیصل واوڈا دعویٰ کر رہے تھے نا کہ ہم پابندیاں لگا دیں گے، وہ کہہ دیا گیا کہ اب عمران خان صاحب سے ملاقاتوں پر پابندی ہے، لیکن عمران خان صاحب آخری ملاقات میں بھی ان کا آپ کے لیے یہی پیغام تھا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔